اس کا مطلب ہے انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا. کنہیں پیش کیا؟ علم تو اسما کا آدم کے پاس. اب یہ ہوم سمجھیے، میں بڑے آسان طریقے سے بات سمجھانے کا دوں تاکہ اس بچے کو بھی سمجھ آ جائے. ہوم کی عربی زبان میں وہی حیثیت ہے جو انگریزی زبان میں ہز اور ہر کی. اے معذرت نال جنہوں نے ہز ہر دا پتہ جی وہ انہوں نے سمجھ آ گئی تے جڑا نہیں انہوں نے بعد سمجھا لوے کہ ہز کی ہے تے ہر کی. یہ تو بچوں کو بھی آتا ہے. ایک ہز ہوتا ہے، ایک ہر ہوتا ہے اور ایک اٹ ہوتا ہے، آئی اور ٹی. اب ان میں فرق کیا ہے؟ جو ہز اور ہر ہے یہ جاندار چیزوں کے لیے آتا ہے. جو اٹ ہے انگریزی میں وہ بے جان کے لیے آتا ہے. جیسے ہز اور ہر جاندار کے لیے آتا ہے ویسے ہوم بھی عربی میں جاندار کے لیے آتا ہے. توجہ ہے کہ نہیں؟ اب اللہ کہہ رہا ہے عرضہم علی الملائکتی، میں نے انہیں ملائکہ کے سامنے پیش کیا. کسے؟ ناموں کو پیش کیا. ناموں کو نہیں، نور اہل بیت کو پیش کیا. اس کا مطلب ہے جہاں پہ آدم کا اور ملائکہ کا امتحان ہو رہا تھا اس کمرہ امتحان میں پنجتن موجود تھے. نہیں مشکل ہو گئی ہے تو آسان کر دیتا ہوں. دیکھیے جہاں بھی امتحان ہو رہا تھا کوئی ایسی جگہ تو تھی نا کہ آدم بھی تھا اور فرشتے بھی تھے اور وہاں پہ پنجتن. اب بندہ پوچھے کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پنجتن تھے؟ تو اللہ نے جو اسماء کا علم دیا پہلے فرشتوں کے سامنے پیش کیا. اور اللہ نے یہ نہیں کہا کہ انہیں جانتے ہو، اللہ نے فرشتوں سے کہا بتاؤ ان میں محمد کون ہے. شاباش شاباش، جاگنے والے بندے میرے ساتھ بولیں گے. ان میں بتاؤ علی کون ہے، ان میں بتاؤ فاطمہ کون ہے، ان میں بتاؤ حسن کون ہے، ان میں بتاؤ حسین کون ہے. یہ اللہ نے آدم کے سامنے پہلے فرشتوں سے پوچھا اور کیا کہا؟ انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، مجھے ان کے نام بتاؤ، مجھے ان کے نام سناؤ اگر تم سچے ہو. نہیں توجہ فرمائی. پہلی بات، فرشتے تو جھوٹ بولتے نہیں، وہ تو امری مخلوق ہے، وہ تو نوری مخلوق ہے. وہاں تحریک ہے ہی نہیں، وہاں تمنا ہے ہی نہیں، وہاں خواہش ہے ہی نہیں، وہاں سازش ہے ہی نہیں. پھر اللہ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ نام پڑھ کے مجھے سناؤ اگر سچے ہو. یہ نام پڑھ کے مجھے سناؤ اگر کس بات میں سچے. وہ جو دعویٰ ہو رہا تھا جو کل میں نے بتایا کہ ہمیں بنا خلیفہ، اور اللہ نے کہا جو میں جانتا ہوں. اگر تم سچے ہو امتحان ہے تو یہ نام پڑھ کے سناؤ. اب یہ قرآن کی ترتیب ہے. اللہ کہہ رہا ہے انبئونی، مجھے سناؤ، مجھے سناؤ. فرشتوں نے ہاتھ کھڑے کیے. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، تیری ذات پاک ہے، ہم کچھ نہیں جانتے سوائے اس کے جو تو نے پڑھایا. پریشان ہو گئے سرکار. ہم کچھ نہیں جانتے سوائے اس کے جو تو نے پڑھایا. یہ فرشتوں نے کب کہا؟ جب اللہ نے کہا نا انبئونی، مجھے سناؤ یہ نام. آپ توجہ ادھر ادھر کریں گے تو پھر میری بات پوری نہیں سمجھ میں آئے گی. میں بچوں کے لیے بڑی آسان قرآن کی ایک ترتیب سے نتیجہ دے رہا ہوں. فرشتوں سے کہا انبئونی، مجھے سناؤ. انہوں نے کہا تیری ذات پاک ہے، ہمیں اس کے علاوہ کچھ نہیں آتا جو تو نے پڑھایا ہے. پھر آئی آدم کی باری اور اب اللہ نے آدم سے کہا انبئہم، آدم انہیں پڑھ کے سناؤ. کوئی بندہ یار جسے بات سمجھ میں آ رہی؟
آدم انہیں پڑھ کے سنا، آمبے ہوم انہیں سناؤ۔ آدم نے وہ نام پڑھے، کیا نام تھے؟ اب جا کے شیعہ سنی کتابوں میں آپ دیکھ لیجئے یا تحقیق کر لیجئے، آدم نے نام پڑھتے ہوئے کیا کہا تھا؟ انت محمود، حاضر محمد، انت آلہ، حاضر علی، انت فاطر السماوات، وحاضر ہی فاطمہ، انت محسن، وحاضر حسن، انت قدیم الاحسان، وحاضر حسین۔ پنجتن کے نام آدم کی زبان پہ آئے، اللہ کی آواز ہے میرے فرشتوں پنجتنی کو سجدہ کرو۔ نہ بابا میرا زور خراب نہیں کرنا، کسی کو آواز جاتی ہے نہیں جاتی، کہتے سپیکر ٹھیک رکھیں۔ نہیں، دو باتوں میں سے ایک ماننی پڑے گی، اللہ کے قرآن کی ترتیب کا انکار کر یا پھر اللہ کے کہے ہوئے کو مان، میں نتیجہ دوں۔ اللہ نے فرشتوں سے کہا مجھے سناؤ، آدم سے کہا انہیں سناؤ، مجھے نہیں فرشتوں کو۔ میں نوکری کروں اس بندے کی جو کسی تاریخ کی پھٹی پرانی کتاب میں ثابت کرے کہ جب فرشتوں کا امتحان ہو رہا تھا تو جبرائیل چھٹی پہ تھے۔ کیا جس بندے کو بات سمجھ میں آ رہی؟ جبرائیل سید الملائکہ، جبرائیل سید الملائکہ، سردار ملائکہ کا جب کہیں پہ میدان لگ جائے نا تو سردار لشکر سے پیچھے نہیں آگے ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے سب سے آگے جبرائیل، اگر سرداری ابتدا مانی جائے سب سے آگے جبرائیل، اور سب فرشتوں نے کہا تو پھر جبرائیل نے بھی کہا ہم کچھ نہیں جانتے سوائے اس کے جو تو نے پڑھایا ہے، اس کے علاوہ نہیں پتا یہ کون ہے۔ آدم سے کہا ہم بے ہم انہیں سناؤ، آدم سنا رہے تھے، جبرائیل سن رہے تھے۔ یار میرے ساتھ جاگنا سمجھدار شیعہ سنی حضرات تشریف فرمائے، تمہارا عقیدہ رسالت پڑھنے لگا ہوں شیعوں کے ممبر سے۔ آدم سنا رہے تھے، جبرائیل سن رہے تھے، آدم پڑھا رہے تھے، جبرائیل پڑھ رہے تھے، آدم استاد بن گئے تھے، جبرائیل شاگرد بن گئے تھے۔ تو آج دوسری محرم کو شیعوں کے ممبر سے فراز پہلا سوال پوری امت مسلمہ سے پوچھنا چاہتا ہے کہ جو جبرائیل آدم کا شاگرد ہو وہ خاتم کا استاد کیسے ہو جاتا ہے؟ توجہ ہے کہ نہیں آپ حضرات کی؟ انہیں جانتے ہو یہ آل محمد ہے، امتحان پہچاننے کا، پہچان کروائی اللہ نے، پہچاننے کا امتحان ہوگا۔ اور یہ امتحان دیکھیے سب جانتے ہیں، اہل بیت کون ہے سب جانتے ہیں، 73 فرقے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا میرے بعد میری امت کے کتنے فرقے ہوں گے؟ 73 فرقے جانتے ہیں اہل بیت کون ہے۔ آپ کسی سے پوچھ لیجئے کوئی انکار نہیں کرے گا، سب جانتے ہیں، سب جانتے ہیں کہ فاطمہ محمد کی بیٹی، سب جانتے ہیں علی محمد کے بھائی ہیں، سب جانتے ہیں حسنین محمد کے نواسے ہیں، سب جانتے ہیں کہ آیت تطہیر ان کی عصمت کی دلیل ہے، سب جانتے ہیں آیت مباہلہ ان کی صداقت کی دلیل ہے، سب جانتے ہیں کہ خون مع صادقین کے صادقین اہل بیت ہے، سب جانتے ہیں میدان کا کرار کون ہے۔ کوئی بندہ جاگ رہا میرے ساتھ جسے بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ سب جانتے ہیں، 73 فرقوں میں کوئی نہیں ہے جو کہے میں نہیں جانتا، سب جانتے ہیں، سب کو سب جانتے ہیں۔ پھر نبی نے فرمایا 73 فرقوں میں سے ایک جنت والا، باقی جہنمی۔ میرا فرمان نہیں، سلطان نبی کا۔ سانو تو ویسے ہی جہنم چ باہر ہی نہیں آن دے،
وہ میں ایک جگہ مجلس پڑھنے گیا تو بزرگ بیٹھے ہوئے تھے جہاد کے، ان سیانے کو مینوں بلا بھئی یہ تھے قبلہ نو تسی بہو جی، میں اب سن رہا ان کو، ان میں سے ایک چڑا ہوا تھا، اس نے چڑانے کے لیے نا وہ جو سب سے سیانے بزرگ تھے ان سے کہا میں سنیا نبی آکھے بھی 73 فرقے ہو سن، ایک جنتی تے باقی سارے جہنمی، اونا حکے دا سوٹا بٹیا، انہاں کہ ایک جہنمی تے شیعہ تے باقی کون کون؟ ہماری جہنم اتنی کنفارم ہے نہ چلو ہم یہ دعوی نہیں کرتے، ایک جنتی ہے 72 جہنمی ہیں، نماز کوئی بھی نہیں چھوڑتا، قرآن سارے پڑھتے ہیں، نبی کو نبی سارے مانتے ہیں، آخری نبی بھی مانتے ہیں، اس کے بعد اللہ کی توحید کلمہ سارے پڑھتے ہیں، پھر نبی کہہ گئے ہیں کہ ایک جنت میں جائے گا وہ کوئی بھی ہو، لیکن جائے گا ایک۔ ہم سے کہتے ہیں کہ آپ اتنی جنت کنفرم کر کے کیوں بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان کے لیے جواب صرف اتنا ہے کہ جنت جاننے کی وجہ سے نہیں، پہچاننے کی وجہ سے جائے گا۔ سب جانتے ہیں اللہ کو، سب جانتے ہیں اللہ معبود ہے، یہ سب جانتے ہیں، وہ مسجود ہے، یہ سب جانتے ہیں، وہ رازق ہے، یہ سب جانتے ہیں، وہ مالک ہے، سب جانتے ہیں، لیکن اللہ نے کبھی نہیں کہا کہ مجھے جانو۔ اللہ نے بھی کہا تو یہی کہا میں نے چاہا میں پہچانا چاہوں۔ دیکھیے کوئی شے کائنات میں ایسی نہیں جو اس کی تسبیح نہیں کرتے، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان میں کوئی شے سمجھتے ہیں آپ تسبیح کر رہے ہیں نا، اس تسبیح کا دانہ بھی شے ہے، اس میں پیرویا ہوا دھاگا بھی شے ہے، کوئی شے ایسی نہیں جو اس کی تسبیح نہیں کرتی۔ اچھا جہاں تک کہ سورہ نور میں لکھا ہوا ہے، لالا میرے علیہ پاس توجہ کرو، بالاں دے آرے لگا ہوا ہے، میرے علیہ پاس امام سنت المسترد ہے، توجہ ہے کہ نہیں آپ کا؟ سورہ نور میں لکھا ہوا ہے کوئی چیز زمین و آسمان میں ایسی نہیں جو اس کی تسبیح نہ کرتی، اور سب کو ان کی نمازوں کا علم ہے، یعنی جو اس کی تسبیح کرتے ہیں انہیں اپنی نمازوں کا علم ہے، اپنی تسبیحات کا علم ہے، اور پھر قرآن میں لکھا ہوا ہے پرندے بھی عبادت کرتے ہیں، پرندوں کو بھی عبادت کا علم، اور صرف کرتے نہیں نماز پڑھتے ہیں، اور صرف پڑھتے نہیں پرندے پر کھول کے پڑھتے ہیں۔ پر پرندوں کے ہاتھ ہوتے ہیں، وہ ہاتھ کھول کے پڑھتے ہیں، تو اب پرندے ہاتھ کھول کے پڑھتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ان میں مفتی کوئی نہیں، ان کے مدرس کا نام بتاؤ، یہ پرندوں کا کس نے بتایا ہے کہ نماز ہاتھ کھول کے پڑھنی ہے؟ قاضی بتانے کی ضرورت نہیں، اللہ نے ان کی فطرت میں علم رکھا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ بات تو طے ہو گئی، جس کی فطرت میں علم ہو اسے استاد کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اب محمد کا استاد تلاش کرنے کی کوشش نہ کرنا، کیونکہ جو فطرت میں ہوتا ہے، آگ کی فطرت میں کیا ہے؟ حرارت دینا، گرمی دینا، برف کی فطرت میں کیا ہے؟ ٹھنڈک دینا، یہ فطرت میں اللہ نے رکھا، تو جن کی فطرت میں اللہ نے علم رکھا وہ کسی استاد کے محتاج نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ اللہ نے فطرت میں علم رکھا، تو جن کی فطرت میں، کل میں نے کہا تھا علم القرآن، جن کی فطرت میں اللہ نے قرآن رکھا وہ کسی استاد سے نہیں پڑھیں گے، نہ جبرائیل سے پڑھیں گے، وہ جہاں ہوں گے وہاں پڑھیں گے، ہاتھوں پہ ہوں گے تو پڑھیں گے، نوکے نیزہ پہ ہوں گے تو قرآن پڑھیں گے۔ نہیں توجہ نہیں فرمائی، پرندے پر کھول کے۔ اچھا پرندوں کو پتہ ہے تو بندوں کو بتائی کوئی؟
کہ نماز کی میں پڑھنا. یہ جو ہم نے جھگڑا بنایا ہے نا، ہاتھ کھول کے پڑھتا ہے تو وہ باندھ کے پڑھتا ہے، یہ اس کی وجہ سے آدھے بندے نماز ہی چھوڑ گئے. وہ ایک بندہ تھا تو اس کو بندے نے پوچھا کہ تو چنگا بڑا نمازی ہے، تینوں کی بڑی تو مسلح چھاڑ دیتا ہے تھڑے تو باہر. انہوں نے کہا یار میں پہلے جو ہاتھ باندھتے ان کی طرف گیا، تو انہوں نے کہا جی کھولنے نہیں، کھولنے والے پاس گیا، انہوں نے کہا بننے نہیں. وہ جدھر جاواں نماز بات چاہے تو ہاتھ پہلے آ جائے. میں کھولتا تھا باندھنے والے ناراض ہو جاتے تھے، میں باندھتا تھا کھولنے والے ناراض ہو جاتے. انہوں نے کہا 6 مہینے ہو گئے نہ چھڑی نہ وہ کچھ کر دیں نہ وہ کچھ کر. توجہ ہے کہ نہیں؟ ہاتھ کھولنا اور باندھنا یہ نبی نے نہیں کہا کہ کھول کے پڑھنا یا باندھ کے پڑھنا. حضور نے فرمایا نماز ویسے پڑھنا جیسے مجھے پڑھتے دیکھنا. ٹھیک ہے جی. اے میں تھوڑا جھیڑا مقامہ جڑے تسی ہاتھ بندن کو پڑھنی کوئی نہیں تے لڑتے پھرتے. توجہ ہے کہ نہیں؟ اب دیکھیں میں شیعوں کی مجلس میں وہ خطاب کر رہا ہوں، میرا پہلے سنت بھائی بیٹھے اس کے دل میں سوال ہوتا ہے، اس کے لیے میں اپنے مذہب کی وضاحت کر دیں کہ آپ ہاتھ کھول کے کیوں پڑھتے ہیں. یہی سوال ہے نبی او دا میں تھوڑا دے کر کے جواب دے دینا. میں باندھنے پہ اعتراض نہیں کرتا کیونکہ وہ ان کا مسلک ہے، ان کا مذہب، اس کی دلیل وہ دیں گے. میں کھول کے پڑھتا ہوں، کیوں پڑھتا ہوں اس کی دلیل میں دوں گا. ایک گلتے بارے چاہے نا جی اپنی دلیل میں دے دیں. ٹھیک ہے جی. دیکھیں فرقے کتنے ہیں اور دیکھو دین نال ہوندا کی ہے پہ. فرقے کتنے؟ 73. ایڈے بڑے خطیب دا پتر تو دات دے جا امام سینتن بڑے رنگ لاوے. یہ جی یہی چراغ جلنے ہیں تو روشنی ہونی ہے نا. مجھ سے پہلے کل خطاب کیا، آج میں کر چکے تھے، آپ زیادہ کیا کرو پکا ہوں بند. توجہ ہے کہ نہیں آپ بتا؟ فرقے کتنے ہیں جی؟ نمازہ کنی ہیں 5 تے طریقے کنے نہیں طریقے پوچھیں وہ بھی 5 ہیں. فرقے 73، نمازہ 5، پڑھن والے طریقے 5. اچھا وہ کیسے؟ دیکھیں 4 طریقے ہیں 4 اماموں والے. ایک طریقہ ہے 12 اماموں. میرا کوئی اہل سنت بھائی ناراض نہیں ہو، میں اپنے ہاتھ کھولنے کی دلیل دے رہا ہوں، میں دے سکتا ہوں، آپ قبول کریں نہ کریں آپ کی مرضی. 4 ان کو کہتے ہیں آئمہ اربع کہتے ہیں 4 کو آئمہ امام کی جمع ہے. 4 امام کون کون سے برادران کے؟ پہلے امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ، ٹھیک ہے جی. دوسرے امام مالک علیہ رحمہ. تیسرے امام شافعی علیہ رحمہ. چوتھے امام احمد بن حنبل علیہ رحمہ. ٹھیک ہے جی. یہ 4 امام ہیں، 4 طریقے ان کے. ایک طریقہ ہے 12 اماموں. اب نبی نے فرمایا کہ نماز ویسے پڑھنا جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھنا. اب کس طریقے سے پڑھی جائے؟ ہم امام حنیفہ کے ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے دروازے پہ گئے، سرکار آپ دین کا علم رکھتے ہیں تو بتائیے کہ سرکار نماز کیسے پڑھتے تھے؟ انہوں نے فرمایا میں تو ان کے 80 سال بعد پیدا ہوں، میں نے دیکھا نہیں کیسے پڑھتے تھے. پڑھ میں گیا سارا کچھ تے تسی ڈر کے بیٹھے ہوئے. دیکھیے میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی جس سے کسی کی دل آزاری ہو، میں اپنے ہاتھ کھولنے کی دلیل دے رہا ہوں. پھر کوئی توڑے تو پھر اتنے رکھے بھی. توجہ ہے کہ نہیں؟ اچھا وہاں سے نکلے ہم امام مالک کے دروازے پہ گئے، سرکار آپ بتائیے حضور نماز کیسے پڑھتے؟ انہوں نے فرمایا میں تو امام ابو حنیفہ کے بھی بعد پیدا ہوا، امام شافعی ان کے بعد پیدا ہوئے، امام احمد بن حنبل ان کے بعد پیدا ہوئے. یعنی یہ آئمہ اربع، یہ 4 اماموں سے ہم نے طریقہ پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے نہیں دیکھا. یعنی نبی کا طریقہ تو دور کی بات، انہیں نبی کو ہی نہیں دیکھا. آپ نے پوچھا ان سے جا کے، انہوں نے کہا ہم نے نبی کو نہیں دیکھا. اور محمد مصطفیٰ نے کہا کہ ویسے نماز پڑھنا جیسے مجھ کو پڑھتے ہوئے دیکھنا. ہم سب کے پاس سے ہوتے ہوئے گئے 12 اماموں کے دروازے پر. ان میں پہلا وہ تھا جس
نے محمد کی پوسٹ پہ بیٹھ کے دیکھا. کوئی بیٹھا جسے بات سمجھ میں آ رہی. جاننا اور ہے, پہچاننا اور ہے. اللہ نے چاہا میں پہچانا جاؤں. اس بندے کو بات سمجھ میں آ رہی. اللہ کہتا ہے میں نے چاہا. کن تو کنزن مخفین, ترجمہ ہی غلط ہے. ترجمہ ہوتا میں چھپا ہوا خزانہ تھا. اگر کہتا کن تو کنزن خفین. خفی کہتے ہیں چھپے ہوئے, مخفی کہتے ہیں چھپائے ہوئے. اللہ کہتا ہے میں چھپایا ہوا خزانہ تھا. اب جا کے دنیا سے پوچھو چھپایا کس کے پیچھے جاتا ہے؟ کسی پردے کے پیچھے یا چادر کے پیچھے؟ ہاں آل محمد نے یہی تو پہچان کرائی. نبی نے معراج پہ جا کے پردے کے باہر رہ کر علی نے پردے کے اندر سے گفتگو کر کے بتائی یہی وہ پردہ ہے جس کے پیچھے چھپا ہوا ہے. بطول نے چادر میں پنجتن چھپا کے بتائے یہی وہ چادر ہے جو اللہ کے راز چھپاتی ہے. انہوں نے کہا اچھا صرف اللہ ہی نہیں, پہچان ہے تیرا میرا امیر کائنات. یہ ہمارا مذہب, یہ ہمارا عقیدہ. قبر میں علی آتے ادھے بلے چوک کر گئے چنگا بلا ٹردہ ٹردہ سیدھا قبر تیار. میں قبر دے بھیچی جانا ہے جیڑا مزہ قبر دے اندر ہے نا, بیر کچھے وہ جذبات نہیں حقیقت ہے. ہاشم بارانی فرماتے ہیں علی کے شیعوں کی نشانی یاد رکھنا. علی کے شیعوں کی نشانیوں میں سے ایک چھوٹی سی نشانی یہ بھی ہے کہ اسرائیل سے ڈرتا نہیں. اس کی منتیں کر کے کہتے ہیں جلدی روح قبض کر, میں نے پیر علی کی زیارت کر دی. اب ہم قبر سے ڈرتے کیوں نہیں؟ قبر میں سوال پوچھے جاتے. تیرے میرے چھٹے امام نے فرمایا قبر کی رات بڑی سخت ہے, بڑے سخت فرشتے آئیں گے اور بڑی جلال والے فرشتے آئیں گے. اندھیری قبر ہوگی, بندے ایسے چپ کر گئے جیسے آپ کر گئے. مولا اس اندھیرے میں کوئی بچانے والا. کہا وہی جو ہر جگہ بچاتا ہے. مولا قبر میں سوال و جواب ہوں گے تو کیا کریں گے؟ کہا ادھر سے فرشتے آئیں گے, ادھر سے میرا دادا کرسی پہ آئے گا. فرشتے بڑے سخت لہجے میں پوچھیں گے تیرا رب کون ہے؟ کرسی سے آواز آئے گی آرام سے. ہائے ہائے کس نے اس بات کا لطف لیا ہے؟ لاوارث نہیں سیا, قبر میں بھی علی وارث, محشر میں بھی علی وارث. علی میں پہچان کروا رہا ہوں, تیرے بادشاہ نے پہچان کروائی. ماننا کافی نہیں, پہچاننا. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابو جہل بھی محمد مانتا تھا. ابو جہل مانتا تھا کہ محمد ہے, محمد رسول اللہ نہیں مانتا تھا. نام سے نہیں, عہدے سے پہچان. بندہ علی کو مان کے کہے میں علی نہ ماننا, وہ تو ابو جہل بھی محمد کو مانتا تھا. پہچان تب ہوگی جب علی ولی اللہ مانے گا. تیرا رب کون ہے؟ آواز آئے گی آرام سے, آرام سے. ابھی موت جیسی سچ چیز کا کڑوا پیالہ پی کے آیا ہے, سانس لینے دو, ابھی بتائے گا اللہ میرا رب ہے. پھر آواز آئے گی تیرا نبی کون ہے؟ پھر کرسی سے آواز آئے گی. میں کہہ رہا ہوں آرام سے, ابھی اولاد کی جدائی کا درد ہے دل میں اس کے, قبر کی اندھیری رات ہے, پریشان نہ کر, ابھی سانس لینے دے. بتاتا ہے محمد میرا نبی.
امام فرماتے ہیں لیکن جب باری آئے گی پوچھتے جائیں گے تیری کتاب کون سی، تیرا دین کون تھا، لیکن جب پوچھا جائے گا تیرا ایمان کون ہے، اس وقت کرسی سے آواز نہیں آئے گی، بندے پریشان ہو گئے، مولا اللہ کا بھی بتائیں گے، نبی کا بھی بتائیں گے، کتاب کا بھی، دین کا بھی، سب، لیکن امام کی باری چپ کیوں کر جائیں گے؟ ٹیک چھوڑی تیرے میرے چھٹے امام نے دیوار کا سہارا لے کے کھڑے تھے، سیدھی کمر کر کے کہتے ہیں اس لیے کہ دنیا کو بتانا چاہتے ہیں جس کا دنیا اور قبر میں میں مددگار ہوں، مجھے پہچانتا بھی ہے یا نہیں پہچانتا؟ پہچان علی کی ہے، علی کی جستجو کر، کیا بات ہے، علی کی جستجو کر، جنت جس کے پیچھے پاگل ہے نا مولوی، بڑی قیمتی ہے اس کے لیے۔ بندے ہم سے کہتے ہیں تسی جنت دی تسی توہین کرتے ہو، آپ جنت کو حقیر سمجھتے ہیں، آپ ایسی بات کر دیتے ہو۔ میں نے ایک مولوی سیدھا ہو گیا، انہوں نے کہا بڑی بری لگی مجھے آپ نے جنت کو حقیر کہا۔ میں کہا آپ کے دماغ ٹھیک نہ ہو تو میں کیا کروں، ہم جنت کو حقیر نہیں سمجھتے، ہم حقیقتاً حسنین کی جاگیر سمجھتے ہیں۔ اور میں دیکھیں جنت علم سے نہیں عرفان سے ملے، جنت کا علم سب کو ہے، قرآن میں لکھا ہوا ہے، نہریں ہیں، میوے ہیں، پھل ہیں، دودھ ہے، حوریں ہیں، آج تو میں بھول ہی گیا، توجہ ہے کہ نہیں آپ حضرات؟ حوریں ہیں، شہد، سب کچھ ہے، یہ سب کو علم ہے کہ یہ جنت میں ہے، لیکن یہ سب جاننے کے باوجود نہیں ملے گی، کیونکہ ملتی عرفان سے ہے۔ اب میں کیا کہوں، ہمارا جھگڑا یہ ہے نا، مولوی کی قیمتی ترین چیز کا نام جنت ہے، ہم برے اس لیے لگتے ہیں کہ مانتے اس کو ہیں کہ جس کے ملنگ نے وہی جنت فٹ پاتھ پہ رکھ کے بیچ دی۔ نہیں توجہ فرما رہا ہے، نہیں جو بندے پریشان ہیں کہ علم پہ اتنا علم کے بعد جنت نہیں ملے گی، عرفان پہ ملے گی۔ عرفان کیا؟ پہچان پہ، جو پہچانے گا، من مات ولم یعرف، امام زمانے کی، جس نے اپنے زمانے کے امام کو پہچانا، مانا نہیں، پہچانا، جو پہچانے بغیر مر گیا جہالت کی موت ہوگی، امام کو مان کے نہیں پہچان کے، اور جس نے نہیں پہچانا وہ جہالت کی موت ہوگی۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ ہاں، وقت کی حجت کو پہچانو تو جنت جاؤ، آپ چپ کر کے آپ کا بنتا بھی، وقت کی حجت کو پہچانو۔ اب پتہ چلا 12واں پردے میں کیوں ہے، پہلے پہچان کر پھر جنت کا راہ لے، علم پہ نہیں ملے گی۔ اب کوئی کہے جی یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں، میں نہیں، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، پہچان پہ ملتی ہے، اس لیے کہ جو جنت گیا ہے ان میں کچھ ایسے بھی ہیں جن کے پاس علم نہیں تھا، عرفان تھا۔ ہاں، جنت میں صرف انسان نہیں ہے، حابیل کا کوا جنت میں، بلم باور کا گدا۔ لو جی میں مکان لگا، باقی کال کر لیں گے۔ وقت کی حجت کو پہچان، جنت جا، جنس بھی نہیں دیکھتے کون ہے، آپ گدے پہ پریشان ہوئے میں، کتا جنت میں، اصحاب کہف کا کتا جنت میں۔ وہ تو جنتی کیوں ہو گیا؟ تجھے تو اللہ نے نجس العین کیا ہے۔ اس نے کہا بے شک نجس کام میں ایسا کر کے آیا ہوں۔ کیسا کام کیا؟ کہا میرے مالک غار میں تھے، دشمن پیچھے آ گئے، میں غار کے باہر پہرے پہ بیٹھا رہا، انہوں نے آ کے دیکھا، میں چپ کر کے بیٹھا رہا، رو کے مخبری نہیں کی میں نے۔ پریشان بندے کا میں ضامن بن کے پڑھتا ہی نہیں ہوں۔ جس بندے کو سمجھ آ رہی وقت کی حجت کو پہچانو، حجت اسے
دلیل ہو. اس پہ بحث بعد میں کریں گے. آج اس وقت میں ختم کر رہا ہوں. اللہ کی حجت کو گدا کیوں گیا تھا؟ بلم باؤر نہ سنے ہیں اسے؟ یہ حضرت موسیٰ دے دور کی بڑا عالم ہے. اس کے پاس اسم اعظم تھا اور یہ جو دعا کرتا تھا قبول ہو جاتا، جو کہتا تھا پورا ہو جاتا. فرعون نے جب دیکھا نا کہ موسیٰ کو مارنا میرے بس سے باہر ہو گئے، انہوں نے کہا کوئی طریقہ ایسا ہو موسیٰ بھی مر جائے اور نام بھی کسی کا نہ آئے. اس کو پتہ چلا، اس نے کہا بلم باور بڑا عالم، اس نے اسے بلاؤ. اسے بلایا، اس نے کہا جی انعام تیری مرضی کا، کام میری مرضی. تیرے پاس اسم اعظم ہے، موسیٰ کے سامنے جا بد دعا کر، موسیٰ مار. موسیٰ کے سامنے جا کے مارنا پڑے. اس نے پہلے انکار کیا، انکار کر کے گھر آیا، بڑے فخر سے بتایا، لیکن جڑے ڈپارٹمنٹ جی دسیا ہی نہیں اتھے بندہ اکثر پھنس جاتا. اللہ کرو اتھے خیر ہوئے ہر وے. سیاڑا 7 سال ہوئے نا تو زندگی سمر جاندی. میں کھول کے گال نہیں کرتا کوئی بندہ پریشان ہی نہ ہو جائے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ہاں ہاں، یہ بھی حقیقت ہے، نعمت ہے یہ بھی. گھر میں مولا فرماتے ہیں نیک بیوی، ہمدرد بیوی، ساتھ چلنے والی بیوی گھر میں ہو تو گھر جنت ہے. یہ اس لیے کر، ورنہ دیکھیں یہ وہ حصہ ہے کہ اگر آپ سے محبت ہے نا تو بادشاہ بنا کے رکھے گی، آپ خود ملکہ بن کے رہے گی. اور اگر بالکل فارغ دماغ سے تو انہوں بھی غلام بن کے رکھے تو آپ بھی نوکرانی بن کے رکھے. تو جو ہے کہ نہیں آپ؟ اور دعا کرو بیوی کو محبت ہی ہو. محبت ہونا تو شوہر کا قد بڑھا دیتی ہے. بولے تو اسی پریشان ہو. مولوی صاحب نے ٹیلی فون کیتا، انہوں نے کہا جی قبلہ کتھے نے؟ وہ ان کی بیگم نے اٹھا لی اور انہیں تھی اپنے شوہر سے محبت. انہوں نے اٹھایا، انہوں نے کہا جی مولوی صاحب، انہوں نے پتہ لگا دوجے پاسے بھی مولوی ہے تو وہ غریب ناروال گیا ہوا ہے. انہوں نے پوچھا مولوی صاحب گھر ہے؟ انہوں نے کہا ناروے گئے. مجھے ساتھ ناروے گئے ہوئے. آپ چپ کر گئے. پتہ چلا بیوی کو شوہر سے محبت ہو وہ چھوٹی ساری بات کو بھی بڑھا کے بیان کرتی ہے. اللہ نہ کرے کسی بیوی کو شوہر سے پوچھ ہو جائے، شوہر معراج سے ہو کے واپس آ جائے، یہ ماننے کو تیار نہیں ہوتی. یار کوئی بیٹھا ہے میرے نال؟ نہیں سلامت. من کنت مولا، من کنت مولا، ہم سب کا مولا، شیعوں کا مولا، شمس کا مولا، بوذر کا مولا، گمبر کا مولا، مقداد کا مولا. نبیوں نے پکارا، نبیوں نے پکارا. ذرا مل کر بولو، ذرا اگلے بولو، ذرا پچھلے بولو. پھولوں کی مہک میں، چڑیوں کی مہک میں، پھولوں کی مہک میں، چڑیوں کی چہک میں مر جاؤں تو کرنا، میرے کفن پہ لکھنا، میری قبر کے اندر، میری قبر کے باہر کم مست کلندر، کم مست کلندر، تسبیح اور ملائکہ کل ایمان علی حق نعرہ حیدری. جو ہے یہ نہیں آپ پھر وہ بلم باوری کھڑے پھنسے ایسے ہی. عالم بچائی تو بیوی ہے کہ کھوجی نہیں. وہ ایک ہوں تو آخر مولوی کہڑے پاسے ٹور، ایک سادھو تھا وہ اڑتا تھا. تو گرمی لگی ہے میں تو ضیافت ایمان جگا رہا اپنی جملہ دین لگا. وہ سادھو اڑے قبلہ وہ گھر آ کے دسے تو بیوی مننے کوئی. وہ آکے پتہ نہیں توں کیڑی لوکن فراڈ لائے ہوئے. وہ قسمہ چاہوے آکے میں اڑ دا، وہ کہ میں نہیں مندی. اس نے ایک دن کیا کیا، وہ اپنے گھر پہ اڑنا شروع. بیوی نے دیکھا کہ سادھو اڑ رہا ہے. شام کو سادھو گھر آیا، اس نے کہا تسی کی اڑ دے ہو؟ سادھو وہ جڑے ساڑھے گھر کیا اڑ رہے اسی؟
وہ کہ وہ حقیر میں ہی سا کہندی میں بھی کہوں ونگا ونگا کیوں گھر میں پھنسا بلمباور. اس نے کہا تیرا اسم اعظم کام کب آئے گا؟ تو نے فرعون نے کہا انعام لے، ابھی تو وقت آیا تیرے اسم اعظم کا، اس سے انعام لے. اس نے کہا موسیٰ کے مقابلے پہ جانا ہے. اس نے کہا جا جس کو مارنے مار، لیکن اپنے گھر کے حالات ٹھیک کر. تنگ آ کے چلا گیا. اس نے کہا ٹھیک ہے جی انعام دو، کام میں کر دیتا ہوں. اس نے کہا جا کام کر کے انعام تیری مرضی کا. اس نے اپنی سواری نکالی، سواری اس کی گدھا تھی، گدھے پہ بیٹھ کے کہتے چل چلے، آج میں نے موسیٰ کو دعا بد دعا کر کے مارنا ہے. گدھے نے پیر ہی نہیں اٹھایا. اس نے کہا چلتا کیوں نہیں؟ اس نے کہا حجت کے مقابلے پہ جاؤں، گدھا ہوں بے غیرت نہیں. پہچان ضروری ہے. خطبہ دے رہا تیرا میرا سلطان نبی. جب دروازے سے مسجد کے حسین داخل ہو رہے ہیں اور جیسے ہی مسجد کے شہن نے شبیر کے پیروں کا بوسہ لیا، رخسار کا بوسہ لینے کے لیے فرش مسجد بے قرار ہوا. شبیر کا رخسار زمین پہ تھا. نبی نے ممبر چھوڑ کے حسین کو اٹھایا، آ کے ممبر پہ بیٹھ کے گود میں بٹھا کے یہ نہیں کہا میرے حسین کو مانو، ساری امت کو دکھا کے کہا یہ میرا حسین ہے، اسے پہچانو. میرے حسین کو پہچانو. رونا کس بات کا ہے؟ اگر امت نے پہچان لیا ہوتا شبیر اس وقت بہنے لے کے جنگل میں نہ آیا ہوتا. شریفوں کے وتیرے ہوتے ہیں. ہم مسافر لوگ ہیں، کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں رات ہو جاتی. چودھری گلفام جیسا بھائی فون کر کے آ جاتے، ارتضیٰ علوی کے گھر چلے گئے، عرفان حسینی صاحب کی طرف چلے گئے. یا کبھی ایسا ہوتا ہے آدھی رات کو مجلس قبلہ نکلنا ہی پڑے گا. پتہ ہو نا ان کو کہ ہمارے علاقے کا رستہ ٹھیک نہیں، شریفوں کی عادت ہوتی ہے روک لیتے. قبلہ رات ہے، رستہ ٹھیک نہیں، صبح اٹھے نکل جائیے گا. آپ کو نقصان پہنچا، ہمارے لیے تکلیف کی بات. یہ شریفوں کے وتیرے. سارا مدینہ تھا نبی کی امت سے بھرا ہوا. 28 کو کسی ایک نے آ کے نہیں کہا حسین نہ جانا بہنے لے کر. بس اسے کہتے ہیں ماننا، کہ روکا کسی نے نہیں. جنہوں نے پہچانا وہ جہاں جہاں تھا کربلا پہنچ گئے. صرف ایک ہستی ہے جس نے حسین کو روکا ہے، وہ ہے بی بی ام سلمہ حرم رسول. حسین کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کہتے شبیر نہ جانا، نانی دین نہیں بچتا. اچھا پھر مجھے ساتھ لے کے جا. نانی تو نبی کا حرم ہے، تجھے گھر سے باہر میدان میں کیسے لے آؤ؟ پھر رو کے کہتی اچھا چل اگر تیری مرضی نہیں ہے ایک بات مان، کہیں چلا جا لیکن عراق نہ جانا. نانی کیوں نہ جاؤں؟ کہا میں نے آدھی رات کے وقت مصلی پہ روتے ہوئے مصطفیٰ کو دیکھا ہے، بس ایک بات کہتے ہائے عراق، ہائے کر یار، ہائے کر، ہائے بلند کر. شرم کر کے حسین کو نہیں رونا. ذہن میں رکھنا حسین شیعہ ہو یا سنی ہو، آنکھ بس سمرے گی، تیرے آنسو کو ضائع جائیں گے. اگر شیعہ نہیں ہے اہل سنت ہے، عاشق رسول تو ہے نا، نبی کا امتی تو ہے. محشر والے دن نبی کے سامنے کہہ سکو گے آقا میری آنکھوں کے آنسو دیکھ لے، گواہی دے رہے. بے شک میں شیعہ نہیں تھا لیکن تیرا عاشق تھا، تیرے عشق میں تیرے حسین کو روتا رہا. میں نے پوچھا تھا نبی سے، بی بی ام سلمہ کہتی ہیں عراق میں ایسا کیا ہے جو آدھی رات کو ہائے عراق ہے؟
فرمایا نبی نے رو کے فرمایا عراق کی سرزمین پہ میرا حسین 3 دن کا بھوکا پیاسا، بڑا مشکل ہوتا ہے شریفوں کے لیے وطن چھوڑ۔ یہ خصوصی دعا ہے، بڑے بہترین خطیب ہیں، سلطانی صاحب ہیں، آصف علوی صاحب ہیں، بس وہ حالات کی وجہ سے پردیش میں، اللہ وطن لے کے آیا، حسین کی ہجرت کا صدقہ لے۔ حال دل نبی کو سناتا تھا۔ حسین کا وطیرہ کیا تھا؟ مغربین پڑھ کے نانا کے روزے پہ آتے، چراغ جلاتے، قبلہ ان فکروں پہ آپ ماتم بھی کریں گے اور دعا بھی کریں گے، یہ میں آپ کے توفتاً پڑھ لوں، آپ شاعر ہیں بیٹا، آپ کے لیے باقی میرے درد میں شریک ہونا، میں اپنے درد سید ہوں، میں اپنے درد پڑھنے لگتا ہوں، جو سید ہے میرے ساتھ ملے، جو امتی ہے تیرا حق بند ہے پوچھا دے دے۔ چراغ جلاتا، نانے سے گفتگو کرتا، جیسے مدینے کے حالات خراب ہونے شروع ہوئے تو حسین کا وطیرہ حال دل سناتے تھے۔ ایک دن چراغ جلایا، حالات خراب ہونے شروع ہوئے، نانا سے گفتگو کر رہے، نانا آپ دنیا سے چلے گئے، آپ کی امت نے ہمارے گھر میں آگ لگا دی۔ ماتم کر کے فکر سننا، ماتم کر کے یہ سوچ کے رویا کر، رونا بھی ثواب ہے تیرے مذہب میں، ماتم بھی جائز اور ثواب ہے۔ ہمیں دنیا کی کوئی پرواہ نہیں ہے، بخشش دے دی ہے حسین کی ماں نے، لوگ راضی ہوتے یا نہیں ہوتے، حسین کی اماں راضی ہو جائے بس۔ وہ جو شام کا زندان چھوڑ کے آئی ہے نا، وہ حسین کی بیٹی جو پھوپھی کے ساتھ آتی ہے، تم لوگ اٹھ کے چلے جاؤ گے نا، دامن ہلا کے کہتی ہے پھوپھی ماں یہ کیوں رو رہے ہیں؟ بی بی کی آواز آتی ہے، تیرے باپ کے عزادار حسین کو روتے نا، تیرے بابا کو۔ اگلا سوال جانتے ہو؟ سوال نہیں، قیامت ہے۔ بی بی پوچھتی ہے جب یہ حسین کو روتے، میرے بابا کو روتے، پھر انہیں کوئی تازیانے کیوں نہیں مارتا؟ عالیہ کی آواز آتی، تیرے باپ کو رونا کوئی جرم ہے؟ بی بی رو کے کہتی پھر میرا جرم کیا تھا؟ میں بھی تو شام تک بابا کو روتی تھی، پھر سیمر لوہے کے تازیانے میرے منہ پہ کیوں مارتا؟ تیاری کر ماتم کی، تیاری کر ماتم کی، شاباش شاباش، ہائے کرو، ہائے بلند کر، ہائے بلند کر، محمد کی بیٹی راضی ہوگی۔ پھر ایک دن چراغ جلایا، حال دل سنا، کہتا ہے نانا کوفے میں بابا کی شاہی تھی، تیری امت نے ہمیں یتیم کر دیا پردیش میں۔ ایک دن رو کے کہتا ہے نانا تیرے نفیس بیٹے حسن کو تیری امت کی وجہ سے میں نے 2 کفن دے کے بھیجے۔ ایک شام بیٹھا، چراغ جلایا نانا کے روزے کا، پھر گفتگو کرتے کرتے اچانک حسین کہتے نانا میں تیری بزم کا 5واں چراغ ہوں، تیری امت مجھے مٹانا چاہتی، مجھے بجھانا چاہتی، حسین ہو کے وعدہ کرتا ہوں تیرے مدینے کی گلیاں اپنے خون سے رنگین نہیں ہونے دوں گا۔ میر انیس فرماتے 28 رجب کو آیا ہے، اسی طرح قرآن پڑھا، نماز پڑھ کے چراغ جلایا، اب حال دل نہیں سنایا۔ انیس فرماتے چراغ جلا کے دامن کو جھاڑ کے اٹھا، اٹھتے اٹھتے کہتے صبح و شام حال سنانے نہ آؤں گا نانا، میں اب چراغ جلانے نہ آؤں گا۔ نانا حسین روزہ چھوڑ کے جا رہا ہے، بیٹے کا آخری سلام۔ مقتل کہتے ہیں نانا کے روزے پہ ایسے آیا جیسے فاتح میدان میں چلتا ہے، بیت جماعت جما کے شبیر چل رہے تھے۔ نانا کے روزے سے اٹھا بھائی کے مدار پہ، بھائی کی قبر پہ بھی ویسے آیا جیسے فاتح چلتے ہیں۔ اب جس نے جنت البقیع کی زیارت کی ہے یا وہ فوٹو دیکھا ہے جس میں 5 قبریں ہیں، وہ گواہی دے دینا۔ مجھے صرف اتنا بتاؤ کتنی دور ہے حسن کی قبر سے سیدہ کی قبر؟ وہ جو ان قبروں پہ فاتح بن کے آیا تھا نا، ماں کی قبر پہ ایسے آیا جیسے چھوٹا بچہ ماں کو دیکھ کے چل پڑتا ہے۔ ماں کی قبر سینے سے لگا کے کہتا لہو میں ڈوبا ہوا چمن دیکھنے چلو، اماں زینب کے ہاتھوں میں رسن دیکھنے چلو۔ اماں بیٹا تیرا مزار چھوڑ کے جا رہا ہے، ادرکم الحسین ادرکم الحسین۔ بس تیاری کر ایک جملے کی، قبر زہرا سے آواز آئی جس
کے کرتے سی کے آئی ہوں۔ حسین میرا غازی کہاں ہے؟ یہ جملہ سارے کرتے ہو نا، ہر بندہ پڑھتا ہے۔ بڑا مان تھا علی کی بیٹی کو، غازی عباس پہ بڑا مان تھا۔ جملہ صحیح ہے لیکن آدھا ہے۔ صرف علی کی بیٹی کو نہیں، محمد کی بیٹی کو بڑا مان تھا عباس۔ ماتم کا یار، ماتم جس کا سینہ نہیں دکھتا۔ دوسرا دن بھی گزر گیا، 8 دن کا تو مہمان رہ گیا شبیر۔ کوئی تھوڑا حق ادا کر، شیعہ ہونے کا سال کے بعد مہمان ہوتی ہے فاطمہ۔ غازی آ گیا، کتنے غازی کے مرید اور ماتمی بیٹھے ہو؟ جیسے یہ عباس غازی قبر زہرا پہ قیام میں نہیں، رکوع کیا؟ آقا دادی میرے لیے کیا حکم ہے؟ یا جس نے ماتم کرنا ہے اس سے آگے کیا پڑھوں گا؟ انیس فرماتے ہیں جب کہا نا آقا دادی میرے لیے کیا حکم ہے، قبر زہرا سے آواز آئی میرا شبیر ہے اب تیرے حوالے عباس، کوئی غربت میں اسے مار نہ ڈالے عباس، جب تک تیری سانسیں باقی میرے حسین کا خیال رکھنا۔ حضرکم الحسین، حضرکم الحسین۔ بس آخری فکرہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ دونوں بھائی گھر آئے رخصت لے کے۔ عباس تیاری کا حکم دے۔ ہر حجرے پہ عباس گیا، ماتم کے لیے فکرہ پڑھ دو، ماتم کے لیے ہر حجرے پہ عزتدارو عباس غازی گئے۔ اللہ جانے کتنی عزتوں کی مالک ہے علی کی بیٹی۔ پہلے اس کی عزت سن، پھر ایک جملہ غربت کا۔ ہر حجرے پہ عباس غازی گئے۔ ایک حجرہ ایسا ہے عالیہ کا جہاں اللہ کی حجت چل کے کھود آئی۔ حسین نے ماتھے پہ ہاتھ رکھے، عالیہ نانا کا روزہ چھوڑنے کا وقت آ گیا ہے۔ بسم اللہ پڑھ کے پیر اٹھا کے دہلیز پہ رکھنا چاہتی تھی، یا ام البلین کے لال کے دونوں ہاتھ پیر کے نیچے آئے، رو کے کہتا ہے میری غربت کا واسطہ ابھی حجرے سے باہر نہ آنا۔ بی بی نے واپس پیر اندر کیا، ایک جست میں غازی گھوڑے کی زین پہ آیا، زہرا کی حویلی کے صحن میں آ کے بلند آواز سے آسمان کو طرف دے کے کہتا ہے الحجاب، پردہ۔ تڑپ کے حسین کہتا ہے کس سے کہہ رہے؟ رو کے کہتا ہے آسمانی مخلوق سے کہہ رہا ہوں، پردہ کرو علی کی بیٹی حجرے سے باہر آ رہی۔ دہلیز پہ سجدہ کر کے کہتا ہے کھڑا آیا ہوں پردہ، آپ بسم اللہ کر۔ بس اتنا کہنا تھا۔ اب دیکھ کتنی عزتوں کی مالکن۔ میں جملہ اپنے درد کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں، نشتر ہے، چپ ہوتا ہوں ادھر۔ اتنی عزتوں والی، دایا ہاتھ حسین کی ابا میں، بائیں علی اکبر کی ابا میں۔ ابھی عالیہ نے پیر چلنے کے لیے اٹھایا، اللہ کی حجت نے قرآن پڑھا۔ ہائے جس کو یہ جملہ سمجھ میں اس نے ہائے کی ہے۔ جیسے ہی حجرے سے باہر آئی 18 بنی ہاشم نے ایسے ہاتھوں کا سایہ کیا، چلتی جاتی تھی بنی ہاشم آیتیں پڑھتے جاتے تھے، چلتی تھی ہاتھوں کے سائے میں بنی ہاشم آیتیں پڑھتے تھے۔ اور جو غازی کے مرید بیٹھے ہو پوچھ سکتے ہو نا، سارے بنی ہاشم قرآن پڑھ کے نشاور کر رہے تھے۔ ام البلین کا لال کیا کر رہا تھا؟ مجھے غازی کی غربت کی قسم ہے، سارے اپنے حصے کا قرآن پڑھتے تھے۔ ام البلین کا لال قرآن بھی پڑھتا، پیچھے زمین پہ بیٹھ کے پیروں کے نشانوں کو مٹا مٹا کے رو رو کے کہتا مر جاتا غازی، تجھے میری زندگی میں کبھی گھر سے باہر نہ آنا پڑا۔ ماتم کر، ماتم کر۔ 14ویں قدم پہ پہنچی اپنے گھر کے صحن میں، اباؤں سے ہاتھ چھوٹ گئے، زمین پہ بیٹھ گئی۔ حسین دیکھ کے کہتا عالیہ کیا ہوا ہے؟ دیکھ کے کہتی ہے شبیر کتنا چلنا ہے، میں تھک گئی۔ حسین کی آواز آئی معمر دروازے کے قریب لگاؤ۔ میں رخصتی نہیں پڑھ رہا، میں علی کی بیٹی کی عزت پڑھ رہا ہوں۔ ارے غربت کا جملہ۔ معمل قریب آ گیا، بس ختم بات۔ معمل قریب آیا، ہر ہاشمی نے ہاتھ آگے کیا۔ پھوپھی اماں پیر رکھ میں سوار کرا۔ کھڑی رہی علی کی بیٹی۔ اماں پیر رکھ میرے ہاتھوں، میں سوار کراؤں؟ کھڑی رہی، یہاں تک کہ حسین نے آ کے کہا بہن میرے ہاتھوں پہ پیر رکھ۔
میں سوار کراؤں؟ وہ جنہوں نے ہائے کی ہے اس فکرے پر وہ علی کی بیٹی کی عزت سے واقف تو ہو گئے ہو نا۔ حسین نے کہا میرے ہاتھوں پہ پیر رکھ، کھڑی رہی، ہر ہاشمی نے ہاتھ آگے کیے، علموں والا سجدے میں سر رکھ کے کہتے تو اس کی بیٹی ہے جس کے پیر مہر نبوت پر آتے تھے، آ میری آقا زادی نوکر کے شانوں پہ پیر رکھ، میں تجھے معمل میں سوار کراؤں۔ اتنی عزت سے غازی نے معمل میں سوار کرایا۔ اس سے پہلے کہ علی کی بیٹی کی سواری اٹھ کے کھڑی ہوتی، ہر ہاشمی گھوڑے کی زین پہ، ہاتھوں میں ننگی تلواریں، الحجاب کی صدائیں، کعبہ بن گئی تھی۔ علی کی بیٹی کی سواری حاجی بن کے طواف کر رہا تھا، ہر ہاشمی مدینے کی اندھیری گلیوں میں الحجاب کی صدائیں، سب سے آگے غازی عباس، ہاتھ میں بابا علی کی ذوالفقار۔ یہ ہے علی کی بیٹی کی عزت، یہ ہے 28 رجب کی تیاری جس نے ماتم کرنا ہے، اور وہ تھی 11 محرم، سر پہ